زندگی سے اتنی گہری محبت اور فنا ہو جانے کے خیال سے اتنی شدید نفرت، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسانیت نے ہمیشہ خود سے پوچھا ہے۔ آئیے آج اسی گہرے موضوع کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کا ماخذ ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو۔ ہم اس کے 10ویں باب کے پہلے موضوع یعنی انسان کی زندگی سے محبت پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر ہم زندگی سے اتنی مضبوطی سے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ فنا ہو جانے کا، ختم ہو جانے کا تصور بھی ہمیں کیوں اتنا خوفزدہ کر دیتا ہے؟ یہ کوئی ایک دو لوگوں کا نہیں بلکہ ایک عالمگیر انسانی جذبہ ہے۔ یہ جو بقا کی خواہش ہے نا، یہ ہماری فطرت میں بہت گہرائی تک موجود ہے۔ ہم زندگی کو اپنا سب سے قیمتی احساسہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، صدیوں سے انسان آب حیات کی کہانیاں سنتا اور تلاش کرتا آیا ہے، صرف اسی امید پر کہ شاید وہ اپنی اس فانی زندگی کو لافانی بنا سکے۔ تو چلیے اب اس انسانی جد و جہد کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی بیان کردہ ایک تمثیل پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اسے ایک طاقتور تمثیل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی لفظی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اپنی لافانی زندگی حاصل کرنے کی شدید خواہش کی عکاسی کرتا ہے، جس کے لیے وہ اکثر شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ اس تمثیل میں آدم دراصل عام انسان کی علامت ہیں، اور شیطان وہ ان اندرونی اور بیرونی قوتوں کی علامت ہیں جو انسان کو پستی اور تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ دراصل انسان کے اپنے اندر کی ایک کشمکش کی کہانی ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب انسان پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، تو اس نے تاریخی طور پر اس کا سامنا کیسے کیا؟ جب موت کی حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا تو انسانوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عموماً 2 راستے اپنائے۔ کچھ نے کہا کہ بھئی زندگی تو مختصر ہے، لہٰذا اس کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوا جائے، فکر کیسی؟ جبکہ اکثریت نے اپنی بقا کا تصور اپنی نسل اور اولاد کے تسلسل میں تلاش کر لیا۔ قرآن بھی اسی انسانی نفسیات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کے لیے بیوی، بچوں اور مال و دولت جیسی چیزوں میں بڑی کشش رکھی گئی ہے۔ یہ چیزیں اسے نہ صرف تسکین دیتی ہیں، بلکہ ایک طرح سے اپنی نسل کے ذریعے اپنا تسلسل قائم رکھنے کا احساس بھی دلاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اپنی نسل کا زندہ رہنا ایک فرد واحد کے زندہ رہنے کے برابر ہے؟ انسان تو اپنی ذات، اپنی انفرادی میں کی بقا چاہتا ہے، نہ کہ صرف اپنی نسل کی۔ یہ خواہش تو پھر بھی ادھوری رہ جاتی ہے نا؟ تو پھر اصل بقا کیا ہے؟ آئیے اب مصنف کے مرکزی نقطہ نظر کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ لافانی زندگی حاصل کرنے کا قرآنی تصور ہے۔ دیکھیے، قرآن کا جو مرکزی نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بقائے دوام یا لا پانی زندگی کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو پیدائشی طور پر مل جائے یا تحفے میں دے دی جائے۔ نہیں، یہ ایک انعام ہے، ایک پرائز ہے جسے انسان کو اپنی ذاتی کوششوں سے جیتنا پڑتا ہے۔ اور اس تصور کی بنیاد ہمیں اس آیت سے ملتی ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ آزمایا جا سکے کہ کون اپنے اعمال کے ذریعے اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ موت کے بعد بھی باقی رہے۔ یعنی یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اس نقطے کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے اس کا موازنہ ایک مشہور فلسفر میک ٹیگارٹ کے نظریے سے کرتے ہیں۔ میک ٹیگارٹ کا ماننا تھا کہ انسانی ذات یا نفس اپنی فطرت ہی میں لافانی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ ذات کو لافانی بنانا پڑتا ہے، یہ خود بخود لافانی نہیں ہوتی۔ قرآنی نقطۂ نظر کو ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ذات کو فطری طور پر لافانی مان لیا جائے تو پھر اچھے یا برے اعمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ اس سے زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کا تو سارا کا سارا زور ہی عمل صالح پر ہے۔ قرآن کے مطابق وہ ذات جس نے ایک صحیح، ایک تعمیری زندگی گزاری ہو، اس کے لیے موت ایک خوفناک انجام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ موت کا وہ بڑا خوف بھی انہیں پریشان نہیں کر سکے گا۔ اور یہ نظریہ صرف مذہبی فکر تک محدود نہیں بلکہ مغربی فلسفے سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ مشہور فلسفی ہرمن لوٹسے کے مطابق صرف وہی چیز باقی رہتی ہے جس کا وجود کائنات کے مقصد سے ہم آہنگ ہو، یعنی ایک بامقصد ذات ہی بقا کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہماری شخصیت اور ہماری ذات ایک دی گئی چیز ہے جسے ہم بس استعمال کرتے ہیں، یا پھر یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جسے ہمیں خود اپنے اعمال
اور کوششوں سے تعمیر کرنا ہے۔ اور اسی گہرے سوال پر آج کا ہمارا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔